آغاز ہمارے کاموں کا، آغاز ہمارے کاموں کا ہے نام سے تیرے جگداتا، تو رحم و کرم کا سر چشمہ ہے فیض تیرا ہی لہراتا۔ صبح خیر، السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ JNK۔ آج اتوار ہے، اگست کے مہینے کی 14 تاریخ 1444 ہجری کے محرم الحرام کی آج 15 تاریخ ہے۔ حسب دستور حسب وعدہ گڈ مارننگ JNK پروگرام کا ایک اور شمارہ لے کر اس پروگرام کے میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہر دن کی طرح آج کی ملاقات بھی 1 گھنٹے کی ہوگی، اور ہر دن کی طرح آج بھی اس ملاقات میں ایک مہمان شخصیت ہمارے ساتھ جڑیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو موسم کے حوالے سے اپڈیٹس ہیں، شاہراہوں کا حال ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیں گے۔ آغاز میں آپ کو موسیقی کا انتظار رہتا ہے، اس حوالے سے بھی جو کچھ میں کیو شیٹ پر پڑھ رہا ہوں، ایک خاص انتخاب ہم نے کیا ہے آپ کے لیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ جانتے ہیں کہ کسی موضوع کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اور اس موضوع کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پر پھر ڈسکشن چلے، وہ پوائنٹ آف ڈسکشن بنے ہم سب کے لیے، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروباری اداروں میں، یا آفیشل جو سپیسز ہمیں ملتی ہیں بات کرنے کی، وہاں پر ہم ان موضوعات کے تعلق سے بات کریں۔ یوں تو اگر موضوعات کی بات کریں تو بہت سارے ایسی ٹاپکس ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان موضوعات کو ہم چھوئیں، ان موضوعات پر ہم بات کریں جو موضوعات ہماری روزمرہ کی زندگی میں مشکلات جو ہمیں حائل ہیں، یا مسائل جو جن سے ہمیں جوجھنا پڑتا ہے، ان مسائل کے حوالے سے ہوں۔ ایک ایسا ہی مسئلہ ہے جس مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے، اس تعلق سے ہم نے بات بھی پہلے کی ہے، وہ ہے منشیات کے حوالے سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے نے ہم سب کو جھنجھوڑ کے رکھا ہے، اور ناسور کی مانند یہ ہماری سوسائٹی کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ تو آپ سے ہماری درخواست یہ ہوگی، خاص کر ہم یہ اساتذہ کرام سے گزارش کرنا چاہیں گے، ساتھ ہی ساتھ والدین سے بھی ہماری گزارش ہوگی کہ بچوں کے ساتھ ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر میں، ایک دوستانہ ماحول میں ان سے بات کریں، کس کمپنی میں کن دوستوں کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس تعلق سے دریافت کریں۔ فرصت کے لمحات میں، آج اتوار ہے، اپنے موبائل فون کو ایک طرف رکھ کے ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں کہ کہاں پر کون سی کمیاں ان کو درپیش ہیں، یا کہاں پر کون سے ایسے مسائل ہیں جن مسائل کے حوالے سے آپ ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ نفیسہ کو بھی اس بات چیت میں جوڑنا چاہوں گا۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے اس تعلق سے کہ بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جو اس میں بہت اہم ذمہ داری نبھا سکتے ہیں وہ حضرات جو ہماری مساجد میں ممبران پر کھڑے ہوتے ہیں، جن پر ہر سماج کے حوالے سے بہت اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہیں، جن ٹاپکس کا وہ انتخاب کرتے ہیں، خاص کر جمعہ کے خطبے سے قبل جب وہ تقریر فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، تو اس موضوع کے حوالے سے آپ سے درخواست ہماری ہے کہ آپ بات کریں اور کھل کے بات کریں۔ اور مجھے لگتا ہے نفیسہ کہ وہ لوگ بہت ہی خود غرض ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ہمسائیگی میں رہنے والے کسی شخص کا مسئلہ ہے، کسی اور کا مسئلہ ہے، میں اس پر کیوں بات کروں یا میں کیوں کنسرن دکھاؤں۔ بالکل اظہر بھائی، سب سے پہلے میں ناظرین کو اپنا سلام پیش کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ناظرین۔ اظہر بھائی، آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ بات بتائی، کیونکہ آج کل ہمارا سماج پوری طرح سے کھوکھلا ہو رہا ہے اس وجہ سے، اور ایک چیز کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ اس گھر میں اگر کوئی بچہ ہے شاید یہ ان کا استعمال کر رہا ہے، یا ان کے آس پاس میں رشتے میں، لیکن وہ چپ بیٹھ رہے ہیں۔ چپ بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کر اسے پوری سوسائٹی کے سامنے بدنام کر لیجئے، نہیں، ایک وجہ جاننے کی کوشش کیجئے، کہیں نہ کہیں ہیلپ پرووائڈ کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور سب سے امپورٹنٹ مجھے لگتا ہے کہ اگر پیرنٹس کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کے بچے اس سب میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو انہیں یہ نہیں بتانا ہے کہ ہائے اس کیا کرو وین بچہ اتھ مز گمت، تمہیں وجہ جاننے کوشش کریں، تمہیں آخر ریزن کیا ہے کہ بچہ اس راستے پر چلا گیا ہے۔ یہ نفر چھن یا یہ بچہ چھن مجرم کنسیڈر کرن کی، مریض کنسیڈر کرن، امس چھ اخ دود یتھ پٲٹھۍ بیٚیہِ کٲنٛسہِ نفرس بیٚیہِ کانٛہہ تکلیف آسان چھُ، امس چھُ یہِ تکلیف، تہٕ امہِ تکلیف باپتھ چھُ یُس زن امہِ خٲطرٕ مٲہر چھُ، کانٛہہ ڈاکٹر چھُ، یا امہِ حوالہٕ چھِ کینٛہہ سینٹرز تہِ قٲیِم آمٕتۍ کرنہٕ، ریہیبلٹیشن سینٹرز، تور چھُ یہِ بچہِ نیُن، تور چھُ یہِ نفر نیُن، أمۍ سُنٛد مدد چھُ کرُن، تِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ بیٚیہِ کٲنٛسہِ مریض سُنٛد مدد کران چھِ۔ تہٕ تۄہہِ ووٚنوٕ صحیح زِ وجوٗہات تلاش کرنٕچ تہِ چھِ کوٗشش کرٕنۍ اَسہِ امہِ حوالہٕ، تہٕ یِتھ پٲٹھۍ زن بہٕ گۄڈٕ تہِ عرض اوسُس کران زِ یہ چھُنہٕ صرف انفرٲدی مسلہٕ کینٛہہ، یہ چھُ اجتماعی مسلہٕ، تہٕ اجتماعی سطحس پٮ۪ٹھٕے چھُ اَسہِ امہِ حوالہٕ تِم اقدامات تُلٕنۍ
یُتھ زن أسۍ امیُک خٲتمہٕ ہٮ۪کو یقینی بنٲوِتھ. بالکل بالکل جیسے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو الگ نہیں کرنا ہے، ان سے بات کرنی نہیں چھوڑنی ہے، ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، ان سے پیار سے جاننے کی کوشش کرنی کہ آخر اگر تم اس سب میں چلے گئے ہو کیا ریزن تھا، کیا کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، بات کرنے کی کوشش کرنی ہے، جاننے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ سلیوشن وہیں سے نکلیں گے. سلیوشن تبھی نکلے گا جب آپ بچے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، یا جو بھی جس کسی کو بھی آپ جانتے ہیں، چاہے آپ کے دوست ہے، رشتے میں ہے یا اپنے گھر پہ بھی ہے، ان سے آپ بات کر کے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اب بات کرتے ہیں ہمارے آج کے موسم کی. سری نگر میں آج جو ہے موسم دن میں جو ہے خشک رہنے کی ہی امید ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کی امید ہے. وہیں جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کی امید ہے. شاہراہوں کی بات کریں تو سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہوگی. وہیں بڑی گاڑیوں کو جو ہے ادھمپور سے سری نگر کی اور روانہ کیا جائے گا. سری نگر سنمرگ گمری روڈ پر چھوٹی بڑی دونوں گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. مغل روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی اور بڑی گاڑیوں کو جو ہے سری نگر سے پونچھ کی اور روانہ کیا جائے گا. یہ ہمارے ٹریفک کے اپڈیٹس، جیسا کہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں، یہ ابھی کے ہمارے اپڈیٹس ہیں، بٹ یہ کافی چینج ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے ٹریفک کنٹرول یونٹ کے ان نمبرات پر آپ ضرور رابطہ قائم کریں اپنے سفر پہ نکلنے سے پہلے، سو دیٹ جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہو آپ ان سے جو ہے آپ تک وہ انفارمیشن ضرور ملے. جی اظہر بھائی. سڑا شکریہ امن اپڈیٹ ہند باپت. ون واتناو موسیقی ہز ڈل تہ تامت. اس انتخاب آز راجا بلال صٲبنہِ خوبصورت خوش لہن آواز ہند کورمت. واریاہ کم وٲنٛسہِ منٛز میٖج یِمن واریاہ فیم. یِمن چھِ اللہ تعالیٰ بڑٕ خوبصورت آواز عطا کٔرمٕژ. یِہنٛدۍ گرِکۍ یعنی یِہنٛدۍ شریٖک حیات تہِ چھِ گٮ۪وان، تِمن تہِ چھِ بڑٕ خوبصورت آواز. یِہنٛزن آوازن منٛز چھِ أسۍ کینٛہہ ڈُوِٹس تہِ تۄہہِ تامَتھ واتناوان، مگر آز چھُ اکھ سولو ٹریک اکھ راجا بلال صٲبنہِ آوازِ منٛز. ؤلِو کرو پروگرامُک آغاز تہٕ دٔسلاب یہِ مہمان. غزل پر بلبلا از میانہِ ترٛایے، غزل پر بلبلا از میانہِ ترٛایے. یہ بوزی میون دلبر، یہ بوزی میون دلبر چھائے چھائے. غزل پر بلبلا از میانہِ ترٛایے، غزل پر بلبلا از میانہِ ترٛایے. بُوَتھ رس فرش مخمل شال مارن، بُوَتھ رس فرش مخمل شال مارن. بہٕ کرٕ سَے پوش ورشُن جاے جاے، بہٕ کرٕ سَے پوش ورشُن جاے جاے. یہ بوزی میون دلبر، یہ بوزی میون دلبر چھائے چھائے. غزل پر بلبلا از میانہِ ترٛایے.
تمیز پٹھ کنچ اورک نور پرتو تمیز پٹھ کنچ اورک نور پرتو بروزس ہم قدم تس سائے سائے بروزس ہم قدم تس سائے سائے یہ بوزی میون دلبر یہ بوزی میون دلبر چھائے چھائے غزل پر بلبلا از میانہ ترائے تمی سند نقش پا میانن نچن ماس چھتمی سند نقش پا میانن نچن ماس بوند سیگاش پادن شای شای بوند سیگاش پادن شای شای یہ بوزی میون دلبر یہ بوزی میون دلبر چھائے چھائے غزل پر بلبلا از میانہ ترائے غزل پر بلبلا از میانہ ترائے از میانہ ترائے از میانہ ترائے غزل پر بلبلا از میانہ ترائے راجا بلال صٲب ٲسۍ نغمہٕ سرا تُہۍ چھِو وٕچھان اَسہِ سارنٕے ہُنٛد پسندیٖدٕ برٛیکفاسٹ شو گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے یُس تُہۍ ٹی وی علاوٕ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ تہِ چھُو ہٮ۪کان وٕچھِتھ اگر نہٕ تۄہہِ پتہ چھِ کینٛہہ زِ اَمہِ باپتھ کیٛاہ چھُ کَرُن اگر تۄہہِ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ آسہِ وٕچھُن تَمہِ باپتھ چھُ یہِ مشوَر زِ تُہۍ گٔژھِو پنٛنِس موبایل فونَس پٮ۪ٹھ موبایل فون ییٚلہِ تُہۍ کھوٗلِو اَتہِ یوٗٹیوٗب ایپ ییٚلہِ تُہۍ کھوٗلِو تُہۍ کٔرِو سٔرٕچ ڈی ڈی کٲشِر چھِ سٲنۍ آفِشَل یوٗٹیوٗب چَنَل یہِ کٔرِو سبسکرایب تہٕ بیل آیکن تہِ دبٲیِو تاکہِ تۄہہِ روزن اپڈیٹس واتان سانٮ۪ن پروگرامن ہٕنٛدِ حوالہٕ تہٕ تُہۍ چھِو ہٮ۪کان سون پوٗرٕ ٹرانسمیشن کٲشِر چنلہِ ہُنٛد یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ تہٕ یُس زن یہِ پروگرام چھُ گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے پروگرام ییٚمِکۍ الگ الگ ایپسوڈ تہِ چھِ یِوان اپلوڈ کرنہٕ تُہنٛدِ باپتھ أسۍ رُکو اَکہِ لۄکٹہِ وقفہٕ باپتھ وقفہٕ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أسۍ واپس یِمو أسۍ کرو أزکِس مہمانس سۭتۍ مُلاقات روٗزِو وٕچھان پنُن پسندیٖدٕ برٛیکفاسٹ شو گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے وچھتو مہرِن سٲنۍ کیٛاہ چھِ شوٗبان یوٗ آر جیولرز چھِس شوٗب لاگان یوٗ آر جیولرز ییٚتہِ ہال مارک سۄن برینڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزاینو علاوٕ گارنٹیڈ بیسٹ قۭمتس پٮ۪ٹھ دٔستیاب چھِ تشریف أنِو یوٗ آر جیولرز شاہہِ خاص قٲدۍ کدل سراف کدل سری نگر. There is a famous quote by Stella Adler: "The theatre is a spiritual and social X-ray of its time." آج کے پروگرام میں ہم کشمیر کی تھیٹر موومنٹ کے ساتھ منسلک ایک بہت ہی اہم شخصیت سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. دوردرشن کی ہم بات کریں, ہم ڈی ڈی کٲشِر کی بات کریں, یہ ابتدا سے ہی اس کے ساتھ منسلک رہے ہیں اور وہ اداکار جن اداکاروں کو دیکھتے دیکھتے ہم بڑے ہوئے ہیں, جن اداکاروں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور جن اداکاروں نے کشمیری ڈرامے کو بہت کچھ دیا ہے, ان اداکاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ ہدایت کار بھی ہیں اور کشمیر کے تھیٹر کے حوالے سے ہی, خاص کر جو ہمارا لوک تھیٹر ہے اسی کے حوالے سے انہوں نے
اپنی تحقیق کا کام بھی مکمل کیا. ڈاکٹریٹ کی ڈگری انہیں پچھلے سال عطا کی گئی. ہمارے آج کے مہمان ہیں وادی کشمیر کے بلکہ جموں کشمیر کے مشہور معروف اداکار ہدایت کار ڈاکٹر عیاش عارف. آپ کو بہت استقبال, بہت بہت شکریہ تشریف آور ہونے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا آج مجھے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دینے کے لیے. ذہ نصیب, بہت شکریہ. تو ظاہر سی بات ہے آپ اس پروگرام میں چونکہ پہلے بھی مدعو کیے گئے ہیں, پہلے بھی آپ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, آپ کی ذات کے حوالے سے بچپن کے سفر کے بارے میں کئی باتیں آپ سے پہلے بھی پوچھی گئی ہیں, تو ہم آج کوشش کریں گے قدر مختلف انداز سے آپ کی پرانی یادوں کے حوالے سے پوچھیں. عیاش صاحب, یہ بتائیے گا کہ جب آپ دوردرشن کے کمپاؤنڈ میں آج بھی داخل ہوتے ہیں, اس بڑے اسٹوڈیوز میں آج بھی داخل ہوتے ہیں, کس قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے, کون سی ایسی یادیں ہیں جو ذہن میں تازہ ہوتی ہیں؟ آپ یقین کریں آج جب میں گیٹ کے اندر آیا تو میں سوچ رہا تھا کہ جب ہم یہاں 80s اور 70s کے دور میں جو جہاں پہ بیرک وغیرہ بنے ہیں, یہ تو ایک بہت بڑا خوبصورت گارڈن ہوا کرتا تھا. اچھا. تو دائیں بائیں مجھے لگا کہ یہ پورا اب یہ کنکریٹ بلڈنگ آ گئی ہے, جو اس کا جو ایمبینس تھا, اس وہ جو ماحول تھا, اس دیوار کے پار چنار کے درخت لگے تھے, بہت بڑھیا خوبصورت درخت, اب وہاں پر پل آ گیا ہے, اور اندر آتے آتے وہ سب یادیں جو ہے وہ تازہ ہوئی. خاص کر اسٹوڈیوز کے ساتھ میں یوں کہوں کہ جذباتی وہ وابستگی ہے, کافی جذبات, کیونکہ اس اسٹوڈیو سے ہی میں نے ٹیلی ویژن کا جو ایک سفر ہے وہ شروع کیا, اور وہ ایک الگ دنیا تھی اور الگ ماحول تھا, اور میں یوں کہوں کہ وہ ایک سنہری دور تھا ٹیلی ویژن کا جب ہم نے کام کیا. اور میں یوں سمجھوں کہ جن حضرات کے ساتھ, جن پروڈیوسر صاحبان کے ساتھ, ڈائریکٹرز کے ساتھ ہم نے کام کیا تو وہ خود بذات ایک انسٹیٹیوشن تھے. بالکل صحیح. تو ان کے ساتھ ہماری خوش قسمتی رہی کہ ان کے ساتھ ہم نے کام کیا, اور وہاں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. وہ ایک پرفیکشن کا دور تھا, مطلب ہر ایک لفظ ایک اسکرپٹ پر کام کرنا, اس کے بعد قریب ہفتہ 10 دن 15 دن اسٹوڈیو پلے جو ہوا کرتا تھا اس پر ریہرسل ہونی, اس کے بعد پھر ڈسکشن ہوا کرتے تھے, ڈسکشن ہونے کے بعد پھر ہمیں رپورٹ ملتی تھی کہ آپ کی پرفارمنس کیسی رہی. اگر ہماری پرفارمنس اچھی ہوتی تو دین دے وڈ ریکمینڈ فار نیکسٹ پروجیکٹ, ادروائز اگر نہیں رہی تو پھر ہمیں مطلب یوں کہیں سیکھنے کے لیے کہا جاتا تھا. بالکل بالکل, وہ ایک الگ سا دور ہے. اس دور پر اگر ہم ڈسکشن کرنے بیٹھے تو اٹ ول ٹیک آورز ٹوگیدر. عیاش صاحب, آپ نے کہا کہ آپ 70s 80s سے جو ہے آپ یہاں آتے تھے, تو مطلب اس ٹائم پہ آپ نے ایکٹنگ کو جو اپنا کریئر بنایا, اور جب کہ ٹی وی تب شاید نیا نیا آیا ہوتا, نیا نیا یہ کانسیپٹ ہوتا, تو کیا آپ کو انفلوئنس تب ہوا کہ آپ نے سوچا کہ میں ایکٹنگ میں اپنا کریئر بناؤں؟ یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ ایکٹنگ میں تو شروع میں میرے ذہن میں یہ بات تھی نہیں کہ مجھے اس کو کریئر بنانا ہے. اٹ واز کائنڈ آف شوقیہ, ایک ہابی کہیں. جب میں یونیورسٹی میں مطلب جوائن کی میں نے ماسٹرز کے لیے, تو اس کے بعد بھی میں آئی واز لوکنگ فار جاب. یونیورسٹی سے باہر آنے کے بعد میں کئی پوسٹس جو ہیں کئی وہاں گیا, انٹرویوز دیے. دس واز نیور ان مائی مائنڈ کہ آئی ول بیکم دا فل فلیجڈ ڈائریکٹر اور فل فلیجڈ ایکٹر, اٹ ول بی مائی پروفیشن. اٹ واز نیور ان مائی مائنڈ. لیکن حالات کچھ ایسے بنے, اور 89 تھا یہ سال, 89 میں 3 آف مائی ویل وشرز فرینڈس, بیکاز انہیں لگا کہ مجھے خود بھی لگا, بیکاز آئی گاٹ چانس بہت اچھے پوسٹ پر کام کرنے کے لیے بھی, تھوڑا سا ایکٹنگ کا بھی کچھ وہ رجسٹریشن ہوا تھا عوام میں, لوگوں نے پسند کیا, اوپر والے کی مہر ہے. تو many a times I got chance to get a very good job, but I was not satisfied. مجھے کچھ لگا کہ I will not deliver my جو بیسٹ ہے نہیں کر سکوں, بیکاز یہ اندر کا جو آرٹسٹ ہے اٹس something totally different. یہ آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا ہے, کریٹو مائنڈ ہمیشہ کام کرتا ہے. تو اس کے بعد میرے 3 دوست وہ میرے گرو بھی رہے ہیں, ایک شبیر مجاہد صاحب, ڈاکٹر سوہن لال کول, راجیش کول. They said no, Neev Sikkim has come in Doordarshan, you try to be the outside producer. یہ آپ کا اپنا پروفیشن بھی رہے گا اور ایکٹنگ بھی. تو 89 میں میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا I will take this as a profession, and that time it was very difficult
to have this as a full-fledged profession. We were not having so much scope available with us. Neither there were these channels available. Only we had only one Doordarshan and national TV. तो उस वक्त ये चैलेंज एक्सेप्ट करना, और यहाँ पे उतने हमारे पास वसाइल भी नहीं थे कि यहाँ पे एक्टिंग में if I take acting as a profession कि it will feed my family, it will I will satisfy my belly, no, not at all. लेकिन ऊपर वाले का कर्म है, मैं फिर उसके बाद बाहर गया और ये फिर मेरा प्रोफेशन बन गया. राइट. अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि अगर इस थिएटर के हवाले कत करो, थिएटर सहित मुंसलिक वारिया तिम हजरात या खवातीन ती यमो वारिया कंट्रीब्यूट कोरमुत, तिमन मज तुहुंद ते नाव शामिल गछान. अच्छा तो यूजन थिएटर के हवाले मुख्तलिफ मूवमेंट्स चले कशीर मज, थिएटरस मुतलिक ओस मज यिवान वन्ने ज कशुर थिएटर गो शायद मुल मजे खत्म. तो क्या बसान वनकस क्या सिनेरियो तो क्या मजीद करने जरूरत? वो बोनो तो सबसे बड़ी बात है, ये सोन कशुर थिएटर मूवमेंट कशुर ये डिवाइड करान दोन दौरन मज, मतलब फ्राम 60s to late 80s ये गोल्डन पीरियड. मतलब अत मज ये मज प्रथ कुन महलस मज थिएटर ग्रुप्स अक्स थिएटरस कम से कम 10 to 15 मेंबर तिमन सम करान बाज़ाब्त. तथ मज तिम नफर यम वाकई यमो 50s पे कम कर्म थिएटर, मतलब मखलाल सराफ या यो वनो कि मतलब खास तिमन नाव भान साहब, और दूसरे 2-3 हमारे अदाकार थे यमो थिएटर ब्रो पकनो. तो यमन सद मिल कम कर सोन ग्रुप सनिस ग्रुपस मज वो तुम अस डॉक्टर सोहनलाल कोल बेस बाकी दोस्त यमन इंग्लिश लिटरेचर में ज्यादा परान. पत करान डिस्कशन थिएटरस मज, मतलब जेम्स जॉयस, एडवर्ड एल्बी, कॉफका, फ्रांस कॉफका, स्टेनिस्लाविस्की, ये गो अक माहौल खड़ा. तो उस पैटर्न पर हमने काफी प्लेस किए. तथ दौरस मज गो सिंबॉलिक थिएटर तथ दौरस मज गो बिल्कुल वनो वनो रियलिस्टिक थिएटर, तथ दौरस मज गो फोक थिएटर ब्रोह. अच्छा. तो उसके बाद हम पहुंचे कहा ये सैमुअल बेक्सन प्ले को एब्सर्ड प्लेस तम वत. अच्छा. मतलब ये हमारा बहुत सुनहरी दौर है, मयार था, मतलब एडवर्ड एल्बी तक हम पहुंचे, और एंड गेम भी हमने किया, वेटिंग फॉर गॉडोट भी किया. जी. लेकिन उसके बाद आपको मालूम है कि जब 90s में हालात बिगड़े और मौजू गई चेंज, बिल्कुल टोटल मौजू चेंज हुए. और उसके बाद हमने कोशिश की कि जितने भी थिएटर ग्रुप्स थे वो करीब बंद हो चुके थे जी. और जितने भी हमारे उस्ताद थे वो भी करीब कुछ बाहर गए, और कई लोगों ने फिर इसको डिसएसोसिएट किया फॉर टाइम भी. थोड़ा सा जुमूद आ गया जी. लेकिन जुमूद आने के बाद ये जो टीम्स यहाँ पे थे, जो ग्रुप्स थे, वो बिखर गए ना जी. तम पत कर कोशिश इस करो नहीं बे रिवाइव. ये मैं 95-96 की बात कर रहा हूँ. अत मज कोर नफरों मदद पन राइटर, इसमें सुजूद सैलानी साहब के कुछ प्लेज हमने किए, मोहम्मद अमीन भट्ट साहब ने किया, याकूब दिलकश ने लिखा, बशीर दादा साहब ने लिखा, और हमारे पास मोहम्मद यूसुफ शाहीन है वगैरह. लेकिन बड़ बड़ा प्रॉब्लम क्या कि यम ग्रुप तम रूद अख नफर. अच्छा. We are having one man's one theater. We are not having those 10 or 15 members. ये मौसम ग्रुप पकना सही. और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम साथ थिएटर करा, उस वक्त हम सुबह अपने काम पे या पढ़ाई के लिए जाते या सर्विस के लिए जाते जी. 5 बजे हमारा थिएटर शुरू होता था जी. उसके बाद 9-10 बजे तक हम रिहर्सल करते थे. लेकिन आजकल का आर्टिस्ट है, इस नौजवान जो अमिस पे रूद टेलीविजन तो फिल्म काफी असर, वो नहीं चाहता कि मैं थिएटर करूं और रेगुलर करूं, क्योंकि उसको पैसा भी चाहिए जी. और उसको ही इज टेकिंग थिएटर एज ए फिल्म. मतलब हाँ जी मैं आपको 2 दिन दूंगा, आपके 1 दिन दूंगा, आपको 3 दिन दूंगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट. इफ यू आर डेडिकेशन, आपको डेडिकेशन चाहिए. आपने एटलीस्ट इफ यू वांट टू प्रोड्यूस अ वन प्ले you need at least 15 days rehearsal minimum days. उसके बाद आप कर, otherwise 1 month is sufficient. तो उसके लिए हमारे आर्टिस्ट तैयार नहीं है. वो कभी बाहर जाते हैं. आजकल चूंकि ये OTT प्लेटफॉर्म्स आजकल खासकर क्या दूरदर्शन में 30 काम किए, और रेडियो में भी कोई ऐसा खास नहीं. अब OTT प्लेटफॉर्म में हमारे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं. नेचुरली हमको वो मारूद इल्जाम तो नहीं ठहराएंगे, बिकॉज दे नीड समथिंग टू, वक्त की डिमांड भी है, तकाज़ा है. और सबसे बड़ी बात है कि वो जो
ہم نے کیا کام وہ تو ایک جنریشن تھی, ہم سے پہلے ایک اور جنریشن تھی, لیکن جو پریزنٹ جنریشن یہ آج کل کی یوتھ جو ہے وہ کٹ ٹو کٹ, ان میں وہ ہمت نہیں ہے, وہ برداشت نہیں ہے, دے ول گو فار دیٹ. اس سے کیا ہو کہ تھیٹر کو ایک تھوڑا سا نہیں بہت حد تک یہ میں سیٹ بیک لگا. لیکن گاؤں میں پرسوں گیا تھا, ہمارے ولیجز میں ابھی تھیٹر گروپس ہے, وہ ایک خوشی ہے, وہ ایک سلور لائن ہے ہمارے لیے کہ وہاں پہ تھیٹر چل رہا ہے. لیکن کوالٹی تھیٹر جسے ہم کہیں, جس کو ہم کہیں کہ نہیں یہ میری سگنیچر پروڈکشن ہے, اس میں ابھی بہت حد تک ہم پیچھے رہ گئے ہیں, بیکاز ویل ہیو ٹو کیپ پیس ود دا پریزنٹ ٹرینڈز آف دا تھیٹر. جو آج کل جو تھیٹر چل رہا ہے نا اس کے ساتھ, اس کے لیے ہم نے, مجھے لگ رہا ہے جو میں فیل کر رہا ہوں کہ وی ول ہیو ٹو گو ٹو ڈفرینٹ کالجز اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن. ہم نے مطلب کہ نوجوان بچوں کو لینا ہے وہاں سے, ان کو ٹرین کرنا ہے. جب ہم اس پوت کو ٹرین کریں گے, تھیٹر از بیسٹ مطلب ٹریننگ سینٹر. وی ڈونٹ ہیو لائک ادر اسٹیٹس آر ہیونگ ٹریننگ انسٹیٹیوشنز. آورس از دا اونلی تھیٹر ویئر ان وی کین ٹرین آور آرٹسٹ. تو ہم نے ایک نئی نسل کو تیار کرنا ہے اور ان کو تھیٹر بتانا ہے کہ تھیٹر کیا ہے. تھیٹر از ناٹ ناؤ اونلی یو ول کم اینڈ یو ول ایکٹ. تھیٹر ایک ناؤ ایجوکیشن کمپلیٹ گیوز یو کمپلیٹ ایجوکیشن, مطلب ایک آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت کام کرتا ہے. ناؤ اٹ از کمنگ ان ویری ریسنٹلی, یو ول فائنڈ اٹ ناؤ ان سیلیبس. تھیٹر سیلیبس میں اس میں بھی آئے گا سیلیبس میں. تو ہمیں نئی نسل کو تیار کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے جو پریزنٹ گروپس ہے یہاں پہ, جو پرابلم ہمیں ہوا کرتی تھی, وی ویئر آئی مین جو بھی گھر میں ہمیں ملتا تھا پاکٹ منی, اسی سکران تھیٹر پروڈکشنز پر خرچ. لیکن آج الحمدللہ یو آر ہیونگ لاٹ مینی انسٹیٹیوشنز who will support you financially, like cultural ministry is there, like Sangeet Natak Academy is there, other institutions are there. They are giving you financial support to conduct seminars, to organize the workshops وغیرہ. وہ کمی نہیں ہے. کمی اس بات کی ہے کہ ہم نے نئی نسل کو آگے بڑھانا ہے, ان میں یہ جذبہ پیدا کرنا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ تھیٹر, اس کے بعد آپ کہیں بھی جائیں, لیکن تھیٹر میں وہ واقعی ایک ایکٹر بن سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گا, ایک اہم سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے. چند ہفتوں قبل آپ بھی وہاں موجود تھے, تھیٹر کے حوالے سے کانفرنس منعقد کی گئی مانسبل میں وہاب کلچرل سوسائٹی ہاجن کی جانب سے, اور وہاں پر ڈسکشن چلا تھیٹر کے حوالے سے, خاص کر تھیٹر ڈرامے کے حوالے سے, کہ جو جدید دور کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق کیا تھیٹر ڈرامے لکھے جاتے ہیں. کیونکہ آج جب پروگرام کا آغاز ہم نے کیا, ہم نے ایک موضوع کو چھیڑا, یہ اس وقت کی ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ, یو آر ایبسلیوٹ. میں نے کہا نا کہ موضوع چینج ہوئے. جی, یو سی آج کل سائیکو انالیٹیکل پرابلمس اتنی ہے, بہت زیادہ, اتنی بہت زیادہ ہے. گلومی ایٹماسفیئر از آل اوور دا ویلی, اور فیسز بجھے ہیں. دو میں یوں کہوں کہ وہ ایک شعر ہے کہ نبر ضرباب لگی تو اندر زخم دلس واریا. اس دور میں وی ڈونٹ ہیو, مطلب دیر از نو اسپیس ویئر یو کین گیو وین ٹو یور فیلنگ. انٹرٹینمنٹ کچھ ہے نہیں. میں نے ایک تجربہ کیا کہ میں نے کہا کہ وی ول پروڈیوس سم کائنڈ آف اے پلیز ویئر اٹ از بلینڈ آف میوزک اینڈ ڈراما, سٹائر اینڈ ہیومر اینڈ سٹائر. کیونکہ اس چکمت کنیکٹ ختم لوگن سے, ہم نے کنیکٹ ڈیولپ کرنا ہے. جب ہم لوگوں کی مطلب دکھتی راگ کو چھیڑیں گے, ان کو رلانا نہیں ہے, ہم نے بہت رویا ہے. ہر ایک گھر میں ایک کہانی ہے, ایوری کارنر ہیز اٹس اون اسٹوری. وہ بہت روئے, ان کو رلانا نہیں ہے. ان کو اپنے آڈیٹوریم میں لائیں گے, ان کو ہنسائیں گے 10-15 منٹ یا آدھا گھنٹہ, بٹ انڈر کرنٹ ایک میسیج ہوگا. ابھی آپ نے جو بہت مطلب یہ جس سے ویری سیریس موضوع جو ہے ابھی ڈرگ ایڈکشن کے, منشیات کے حوالے سے, آپ یقین نہیں کریں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو حال ہم نے دیکھا ہے, اور کس طرح ہاؤ دا پیرنٹس آر ہائڈنگ آل دیز تھنگس. ول یو بلیو, ایک پیرنٹ جب اس سے پتا چلا کہ میرا بچہ اس منشیات میں پڑ گیا, ناؤ اس کی کوشش ہے کہ یہ فار ایگزامپل یہ جو ہیروئن پہ لے رہا ہے, لیٹ ہم ٹیک دا چارج, بیکاز میری سوسائٹی میں اس سے وہ کیا ہوگا کہ میرا وہ کام نہیں ہوگا. دا فادر از ریلی کلنگ, ہی از ایڈوائزنگ ہم ڈونٹ ٹیک دس اینڈ ٹیک دس.
کہ ڈپینڈنس اس کی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. اب فادر بولتا ہے کہ اب لینا ہی ہے تو یہ لے لو. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اچھ سمجھان کہ یہ گو ات منشیاتس مز گو یہ بنو اک بنوس بیکار نفر بدکار نفر, مگر یہ ون تو ام بچی تہ صحیح کہ اش امس دلاس دیُن, یہ پیشنٹ سمجھ, یہ بیمار. بیٚیہِ چھُ سوسائٹی میں کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ, أسۍ حظ پوٗرٕ سوسائٹی پٮ۪ٹھ نظر تراوان چھِ, منشیات از ناٹ اونلی تھنگ. صحیح بات, بہت سارے اور ایشوز ہیں. بالکل صحیح. اگر ان ایشوز کو ہم ایڈریس کریں, تھیٹر از دا اسٹرانگ میڈیم آف کمیونیکیشن. اگر تھرو ہم تھیٹر اس کو ہم کمیونیکیٹ کریں, وہ ایک آئینہ ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے. صحیح ہے. اور جب جڑیں گے it will become a very, مجھے لگتا ہے کہ ایک پاورفل میڈیم, it is powerful medium, لیکن ہم نے کنیکٹ کرنا ہے لوگوں کو اپنے براڈ کاسٹر. But we need different, the very good subjects and the burning issues which we are facing in our society. Very true. میں عرض کر رہا تھا کہ being a broadcaster آپ خود جانتے ہیں کہ وقت کی کیا اہمیت رہتی ہے, خاص کر مختلف پروگراموں کے حوالے سے. تو ابھی ہمیں اشارہ مل رہا ہے, پینل سے کہا جا رہا ہے کہ رکنا ہوگا ہمیں ایک وقفے کے لیے. تو وقفے کے لیے رکیں گے ناظرین, وقفے سے لوٹ کر آئیں گے, اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے اور ڈاکٹر عیاش عارف صاحب سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری, عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز. تو یاد رکھیے یو آر جیولرز, شہری خاص نالما روڈ, کاجی کدل, سراف کدل, سری نگر. ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں سینکڑوں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان آئی وی ایف کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندھر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے, اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں, جن کی شادی کو 10-15 سال ہو گئے تھے, ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی. وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا, آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. یہاں پہ ہر فیسلٹیز اور ڈاکٹر صاحب کی ایمانداری, رحم دلی اور اسٹاف کی ہوشیاری جو ہے یہ ایک مثال ہے. اللہ کا شکر کرتی ہوں, ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے علاج کر کے بچہ روٹ لیا ہے, ابھی مجھے بہت خوش ہوا ہے, اور تمام اسٹاف ڈاکٹر والوں کو بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان آئی وی ایف سینٹر, مگر ملباغ, سری نگر. فار اپائنٹمنٹ کال 9814021991. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام گڈ مارننگ JNK میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے. آج ہم جو ہے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر عیاش عارف سے, ان کے سارے جو ہے ایکسپیرینسز وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ان سے مزید گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے, لیکن ابھی وقت ہوا چلتا ہے اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچانے کا. میرے پاس سب سے پہلے یہ انگریزی روزنامہ ہے جس سے سرخی ہے امپاورنگ گراس روٹ ڈیموکریسی, LG سنہا لیز فاؤنڈیشن اسٹون آف 25 BDC بلڈنگز, اناگوریٹس 1000 امرت سروورز اکراس جموں اینڈ کشمیر. ایک اور سرخی ہے نیشنل فلیگ سمبلائزز ہوپس ڈریمز, لیفٹیننٹ گورنر. اسٹارز ہر گھر ترنگا کیمپین ڈسٹریبیوٹس ٹرائی کلر امنگ راج بھون اسٹاف. جی اردو اخبار پہلے صفحے پر رقم تراز ہے. 15 اگست کی تقریبات ضلع صدر مقامات پر فل ڈریس ریہرسل. سری نگر میں ڈویژنل کمشنر PK پولے نے پرچم کشائی کی رسم انجام دی اور پریڈ پر سلامی لی. میرے پاس اردو روزنامہ ہے جس میں کووڈ-19 کے حوالے سے یہ خبر ہے. جموں کشمیر میں کورونا کیسز میں اتار چڑھاؤ جاری, 622 نئے مریض, کوئی اموات نہیں. جموں میں 77 نئے معاملے, وادی میں 545 متاثر, 777 شفایاب. جی اردو اخبار ہے میرے پاس, اور اس اخبار کے ایک اندرونی صفحے پر ایک اہم خبر شائع ہوئی ہے, اسی کی سرخی آپ تک پہنچا رہا ہوں. ادھمپور, پونچھ, ڈوڈا, کٹھوا اور کشتواڑ اضلاع اور وادی کشمیر کے اننت ناگ, بارہمولہ, بانڈی پورہ اور سری نگر اضلاع میں ہوم اسٹے شروع. منوج سنہا نے آزادی کا امرت مہوتسو کی یاد میں 75 ہوم اسٹے کا افتتاح کیا. UT میں دیہی معاش کو بڑھانے کے لیے دسمبر 2022 تک مزید 200 ہوم اسٹے بنانے کا منصوبہ سرکار کی زیر غور.
میرے پاس یہ آخری انگریزی روزنامہ ہے جس میں سرخی ہے ورلڈ آرگن ڈونیشن ڈے، ڈی اے کے ارجز پیپل ٹو ڈونیٹ آرگنز، اور وی دا پیپل کے حوالے سے یہ خبر ہے سیلیبریشن آف انٹرنیشنل یوتھ ڈے ایمز ایٹ انرجائزنگ اینڈ پرومپٹنگ دیم ٹو میک پازیٹیو کنٹریبیوشن ان ایجوکیشن اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ جی اردو اخبار کی چند سرخیاں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ایک خوش آئند خبر کی سرخی، چناب ریلوے پل کے 2 سروں کو جوڑ دیا گیا، دنیا کا بلند ترین پل نومبر میں تیار ہونے کا امکان، حکام 15 سے 19 اگست تک وسیع بارشوں کا امکان، محکمہ موسمیات۔ اور اس اخبار کی اور ایک سرخی، IAS شاہ فیصل بحال، مرکزی وزارت سیاحت میں ڈپٹی سیکرٹری تعینات۔ کھیل شائقین کے لیے ایک انگریزی اخبار کے کھیل شفے سے چند سرخیاں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سنیے گا سرخی، پی ایم مودی ہوسٹس انڈیاز کامن ویلتھ گیمز 2022 کنٹینجنٹ، ثاقب نیمڈ بنگلہ دیش کیپٹن فار ایشیا کپ T20 ورلڈ کپ، ٹیسٹ کرکٹ وونٹ ڈائی ان مائی لائف ٹائم، ایان چیپل۔ یہ تھی اخبارات کی سرخیاں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں مشہور معروف اداکار، ہدایت کار، فنکار ڈاکٹر ایاز عارف۔ ایاز صاحب، آپ نے بہت ہمارے ساتھ باتیں شیئر کی، تھیٹر کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ باتیں آپ نے بتائی جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک چیز میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کافی عرصہ آپ کو ہو گیا تھیٹر کے ساتھ، ٹی وی میں بھی میں نے خود بچپن سے بہت آپ کو دیکھا ہے بہت سارے رولز میں، تو یہ جاننا چاہیں گے کہ ایسا کوئی چیلنجنگ رول یا جس رول کے بارے میں کافی میموریز ہو آپ کی، وہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ ویسے تو میں نے بہت کردار نبھائے ہیں، بالکل، اور خاص کر میں یوں کہوں کہ اکثر ٹیلی ویژن پہ ایز اے ہیرو کام کیا ہے، بالکل، اور تھیٹر میں ابھی میں اپنے اس بچے سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے ایکسپیریمنٹل پلیز وہاں پہ کیے، لیکن میرے ساتھ جو میرا ہمسفر تھا، میرا قریبی ساتھی رہا اور میرے بچپن کا دوست جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، جہانی شادی لال کول، یہ ارلی 90s کی بات ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم ایک ایسا پروگرام کریں جس طرح ابھی میں بات کر رہا تھا، لوگوں کو کنیکٹ کرے اپنے ساتھ۔ تو میں سیریس کیریکٹر جو میں نے کیے، میں آ گیا کامیڈی کی اور، بٹ آئی ہیو نیور ڈن مطلب کامیڈی تو میں نے زندگی بھر نہیں کی ہے تھیٹر میں، لیکن اس سے پہلے میں نے ایک پلے کیا تھا جو میری زندگی کا بہترین جو پرفارمنس رہی ہے، اور میں اس میں واقعی رویا ہوں، اور مجھے معلوم نہیں کہ میں کس کیفیت میں چلا گیا۔ وہ تھا شمس الدین شمیم، ہمارے بہت بڑے رائٹر تھے، ان کا لکھا ہوا ڈرامہ تھا وہ بے قربان۔ اس میں میری بہن ہوا کرتی ہے جو اس میں ایک مطلب اس کی ٹانگ میں پرابلم ہے، ڈفرینٹ ایبلڈ، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی کہیں ہو جائے۔ اس کشمکش میں تو میں کھلونے بیچ رہا ہوں اس میں، تو کوئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے۔ پھر ایک گسان کا ماں بش رٹانی، جو کھلونے میں بازار کے لیے آئی ایم ریڈی ٹو لیو فار مارکیٹ، میری ٹانگ آ جاتی ہے ایک کھلونے پہ، اس کی ٹانگ ٹوٹتی ہے۔ اب وہاں پہ اسٹرائک ہو رہا ہے کہ اگر یہ کھلونا میں بازار میں بیچنے میں کامیاب ہوا تو میری سسٹر بھی اس کی بھی شادی ہوگی۔ تو وہ اس رول میں اس قدر میں بالکل مطلب تن من دھن انوالو ہو گیا، تو میں سیٹ پر اتنا رویا ہوں تو مجھے خود پتا نہیں تھا، اور وہ پلے اتنا ہٹ ہوا، اس میں بیگربان، لرنڈ ماہرین، لرنڈ مہاراج وغیرہ، یہ کافی، یہ شبیر صاحب نے کیا تھا، شبیر مجاہد اور بشیر قادری صاحب نے۔ اب اس سے کنیکٹڈ میں بتاؤں آپ کو ہوا کیا حادثہ نہیں، ایک انسیڈنٹ ہوا۔ 3-4 سال کے بعد میں چلا گیا نشاط گارڈن، میرے بچے ساتھ تھے، میں اوپر جا رہا ہوں، مطلب اوپر جو ٹیرس ہے اوپر جا رہا ہوں، وہاں سے ایک لڑکی آ رہی ہے، شی واز لکنگ ایٹ می، آئی ٹوک اٹ نارمل، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں پہچانتے ہیں، تو میں اوپر چلا گیا اپنے بیٹے کے ساتھ۔ وہاں سے جب میں آیا، شی واز ویٹنگ دیئر اونلی دیٹ ویری اسپاٹ۔ جب میں نے اسے دیکھا، نے کہا 1 منٹ، میں نے کہا فرمائیو، مطلب تۄہہِ سُہ رول کوٚرمُت سُہ لٔنٛڈ مہرین لٔنٛڈ مہراز، بہٕ چھُس تہِ وَنان سُہ کوٚر، سُہ اوس بَڑٕ اَصٕل، بٕے چھَس نا رٔضیہ،
रजिया वो कैरेक्टर था उसमें, वो शी वाज हैविंग द सेम प्रॉब्लम। अच्छा। आप यकीन करें जब उसने बोला मैं रजिया हूँ, मैं बाशी सोई लड़की चीवार, तो मैं उतना मतलब कांट कंट्रोल माई टीयर्स। मैंने कहा यू आर रियली माई सिस्टर, क्या करे, तो मतलब सो प्यारा ये जिसका आलस की दैट ब्रदर हैज गॉन अप, ही इज माई ब्रदर, ही इज फाइटिंग फॉर मी, ही वांट मी टू गेट मैरिड, एंड एक फनकार की। तो वो आज भी जब उसे मैं याद करता हूँ उस किरदार को, वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन किरदार एज ए सीरियस एक्टर। और उसके बाद मैंने शिफ्ट किया थोड़ा कॉमेडी, मैंने कहा कि लोगों को हंसाने के लिए, टू एंटरटेन देम, लेकिन ऊपर वाले की मेहर है, अल्लाह का करम और माँ बाप की दुआएं हैं, और आप जैसे बच्चों को और चाहने वालों ने उसको भी सराहा। और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है, आई वॉन्ट टू एंटरटेन माई पीपल, give them entertainment, but not only entertain them, give them a very good message as well. मैंने एक सीरियल किया था, उसका नाम था फरमान, that was early 90s में, that was based on epigrams of कुरान मजीद, जिसावुकुम हर्सलुकुम हमारी एक आयत है, उस पे हमने डेवलप किया। वो भी एक बाज़ाब्ता उसमें एक मैसेज था, whatever I have done till date, but I am planning to do, but it has to be a different, and I must communicate some message to my viewers, otherwise there is no fun. अच्छा डॉक्टर साहब, और एक अहम सवाल, स्वर्गवासी शादीलाल कौल बहुत जल्दी हमें छोड़ के चले गए। आपने दूसरे अदाकारों के साथ भी ड्रामों में काम किया, लेकिन आप दोनों की जोड़ी एक अलग किस्म का इम्पैक्ट आप लोगों को इन्वॉल्व करते थे, और अलग किस्म की केमिस्ट्री। कौन सी ऐसी बात थी आप दोनों के बीच अदाकारी जब आप करते थे, या आप किसी सीन को जब आप फिल्माते थे, लोग उसे बहुत पसंद करते थे? ऐसा है कि शादीलाल और मैंने एक साथ हमने थिएटर शुरू किया। हम घर जाते तो मेरे घर वो आते, हम घर में रिहर्सल करते। शादीलाल उसकी एक ज़बरदस्त मतलब यूँ कहूँ कि उसकी खुसूसियत, उसकी मतलब एक्टिंग की सबसे बड़ी मतलब मैं कहूँ कि दैट वाज अ जौहर। उसके पास ज़बरदस्त टाइमिंग थी, एक। दूसरा वो एक्ट करते करते इम्प्रोवाइज करता था, बट हिज को-स्टार हैड टू बी वेरी एफिशिएंट एंड रेडी। ये जो कर रहा है तो उसको मुझे I will have to come to his level। और थिएटर करते करते, रिहर्सल करते करते, घर में उठते बैठते, ओढ़ना बिछोना, सारा थिएटर, एक्टिंग, एवरीथिंग। तो ये हमारा एक चोली दामन का साथ निजी सतह पर भी आपका एक कनेक्ट रहा है, ना, और केमिस्ट्री हम दोनों में बनी। और सबसे बड़ी बात उसको क्या थी कि जब वो टेलीविजन में काम उसने किया, उसकी एक प्रॉब्लम थी, ही वुड नेवर गो फॉर क्लोजअप्स। उसकी बॉडी लैंग्वेज जो थी, काफी हिलाते थे, और वो काफी हिलाते थे, खुल करा ये साथ में सोच एक डायरेक्टर बना चकर क्लोजअप सोच महमूद अब क्या कर रहा था करना क्लोजअप। अब जब मैंने उसको डायरेक्ट किया, सो आई वाज डिजाइनिंग माय कैमरा मूवमेंट एज पर हिज कन्वीनियंस। तो वो चीज रही हम दोनों में, वो केमिस्ट्री रही। और वही मैंने कहा ना, हमने वो मतलब चेरी तुष हमने सीरियल किया, उसमें वो गैप जो एल्डर और यंगस्टर्स का गैप, लेकिन उसके एक बाज़ाब्ता उसके हमने म्यूजिक भी रखा और स्टाइल भी रखा, तो लोगों ने उसके साथ कनेक्ट किया। बेहोश टाइम्स बुढ़ बार प्लस पॉइंट जो इलाकस मंसूर रोजानो जिस इलाके में रहता था, वहाँ आसपास तमाम मतलब जो हर एक तबके से रहने वाले लोग थे। अच्छा, मतलब कारपेंटर भी हुआ करते थे, टीचर्स भी थे, प्रोफेसर्स भी थे, लॉयर्स भी थे, कामगारस वारिया। इसलिए आज तुम कीली ऑब्जर्व करने को मौका मिला, तब उस पूरे कोर्मुत एब्जॉर्ब टिम कैरेक्टर। ये साथ जब उसने वो कैरेक्टर्स को एब्जॉर्ब किया था, व्हेनेवर ही वुड गेट चांस टू प्ले एनी ऑफ द कैरेक्टर आउट ऑफ दोस, ही वाज प्लेइंग द सेम, एंड दैट वाज हिज सक्सेस दिखता था। राइट, बट टिल डेट उसकी जो टाइमिंग थी और उसका जो इम्प्रोवाइजेशन का पावर था, अभी आज तक मैं हैरान हूँ, ऊपर वाले की मेहर थी। We have lost, I mean, शादीलाल, we have lost Bashir Mansoor. These were two jewels in our television industry. Even Farooq Afaq we lost. अल्लाह ताला करीम तमीज़ मग़फ़िरत। नाज़रीन, अब हमें रुकना होगा आज के गुड मॉर्निंग रोज़गार के लिए। आप जानते हैं कि रोज़गार के हवाले से किस किस्म के एवेन्यूज़ मौजूद हैं, कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और किन किन पोस्ट के हवाले से आप अप्लाई कर सकते हैं, उस ताल्लुक से हम आप तक जानकारी पहुंचाते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। आज का गुड मॉर्निंग रोज़गार भी आप तक पहुंचाएंगे सलीम एजाज कपड़ा।
صبح خیر ناظرین، پیش خدمت ہے روزگار کے حوالے سے چند اطلاعات اور میں ہوں سلیم اعجاز کپرا۔ آغاز کرتے ہیں اس اطلاع سے۔ IBPS یعنی انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ پرسنل سلیکشن ملک کے مختلف بینکوں میں پروبیشنری آفیسرز مینجمنٹ ٹرینیز کی 6432 اسامیاں پر کرنے کے لیے آن لائن پریلیمنری اور مین امتحان کا انعقاد کر رہا ہے۔ ان اسامیوں میں بینک آف انڈیا کی 218 اسامیاں، کنارا بینک کی 1013 اسامیاں، پنجاب نیشنل بینک کی 203 اسامیاں، پنجاب اینڈ سندھ بینک کی 102 اسامیاں، یوکو بینک کی 224 اسامیاں اور یونین بینک آف انڈیا کی 836 اسامیاں بھی شامل ہیں۔ امیدوار کی عمر 20 اور 28 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ تعلیمی قابلیت گریجویشن اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 22 اگست 2022 ہے۔ مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.ibps.in۔ فیکلٹی آف ویٹرنری سائنسز اینڈ اینیمل ہسبنڈری شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی آف جموں کو فیکلٹی آف ڈیری ٹیکنالوجی میں کانٹریکچول بنیادوں پر اسسٹنٹ پروفیسرز کی اسامیاں پر کرنی مطلوب ہیں۔ اسامی کی کل تعداد 9۔ اسامی کی تفصیل یوں ہے: اسسٹنٹ پروفیسر ڈیری ٹیکنالوجی 2 اسامیاں، اسسٹنٹ پروفیسر ڈیری انجینئرنگ 2 اسامیاں، اسسٹنٹ پروفیسر ڈیری بزنس مینجمنٹ 2 اسامیاں، اسسٹنٹ پروفیسر ڈیری مائکرو بایولوجی 1 اسامی اور اسسٹنٹ پروفیسر ڈیری کیمسٹری 2 اسامیاں۔ اس زمین میں درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 25 اگست 2022 ہے۔ درخواستیں ارسال کرنے کے لیے پتہ ہے: ڈین فیکلٹی آف ویٹرنری سائنسز اینڈ اینیمل ہسبنڈری، سکاسٹ جے، RS پورا، جموں، پن 181102۔ مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.scos.org۔ یونیورسٹی آف کشمیر سری نگر کے انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ ساؤتھ کیمپس اننت ناگ کو کانٹریکچول بنیادوں پر ٹیچنگ کی مختلف اسامیاں پر کرنے کے لیے اہل اور موزوں امیدواروں سے درخواستیں مطلوب ہیں۔ اسامی کی کل تعداد 10۔ اسامی کی تفصیل یوں ہے: پرنسپل 1 اسامی، اسسٹنٹ پروفیسر 2 اسامیاں اور ٹیوٹر 7 اسامیاں۔ اس زمین میں درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 20 اگست 2022 ہے۔ درخواستیں ارسال کرنے کے لیے پتہ ہے: یونیورسٹی آف کشمیر، انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ، ساؤتھ کیمپس، اننت ناگ۔ مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.kashmiruniversity.net۔ پنجاب نیشنل بینک کو فائر سیفٹی آفیسر اور مینیجر سیکورٹی کی اسامیاں پر کرنی مطلوب ہیں۔ اسامی کی کل تعداد 103۔ اسامی کی تفصیل یوں ہے: فائر سیفٹی آفیسر 23 اسامیاں اور مینیجر سیکورٹی 80 اسامیاں۔ امیدواروں کی عمر 21 اور 35 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ اس ضمن میں آف لائن درخواستیں بذریعہ سپیڈ یا رجسٹر پوسٹ 30 اگست 2022 تک وصول کیے جائیں گے۔ درخواستیں ارسال کرنے کے لیے پتہ ہے: چیف مینیجر ریکروٹمنٹ سیکشن HRD ڈویژن، پنجاب نیشنل بینک کارپوریٹ آفس، پلاٹ نمبر 4، سیکٹر 10، دوارکا، نیو دہلی، پن 110075۔ مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.pnbindia.in۔ جموں اینڈ کشمیر پبلک سروس کمیشن سری نگر کو JNK یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس ڈپارٹمنٹ میں فزیکل ایجوکیشن لیکچرر کی اسامیاں پر کرنے کے لیے JNK UT کے ڈومیسائل امیدواروں سے درخواستیں مطلوب ہیں۔ اسامی کی کل تعداد 24۔ امیدوار کی بالائی عمر کی حد 40 سال مقرر ہے، البتہ مخصوص زمروں سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کی بالائی عمر کی حد میں سرکاری قواعد کے مطابق چھوٹ دی جائے گی۔ تعلیمی قابلیت ماسٹرز ڈگری ان فزیکل ایجوکیشن۔ تنخواہ کا سکیل 40,800، 1,29,200 روپے۔ اس زمین میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 9 ستمبر 2022 ہے۔ مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.jkpsc.nic.in۔ انڈو تبتن بارڈر پولیس فورس کو اسسٹنٹ کمانڈنٹ ٹرانسپورٹ کی اسامیاں پر کرنے کے لیے مرد اور خواتین امیدواروں سے درخواستیں مطلوب ہیں۔
असामी की कुल तादाद 11। उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 30 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री हासिल की हो। तनख्वाह का स्केल 56,100 1,77,500 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 9 सितंबर 2022 है। मुकम्मल जानकारी हासिल करने के लिए लॉग इन करें www.itbpolice.nic.in। और अब आखिरी इत्तला, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की असामियां पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 323। असामी की तफसील यूं है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 312 असामियां और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर 11 असामियां। उम्मीदवार की उम्र 18 और 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने इंटरमीडिएट या 10+2 पास किया हो। तनख्वाह का स्केल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल असामियों के लिए तनख्वाह का स्केल रहेगा 25,500 81,100 रुपये, जबकि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर असामियों के लिए तनख्वाह का स्केल है 29,200 92,300 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 6 सितंबर 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.bsf.gov.in। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह जुमेरात को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। शुक्रिया सलीम एजाज कापरा साहब, हम तक जो है आपने इम्पोर्टेंट जो है ये रोज़गार बुलेटिन पहुंचाया। अभी वक्त हुआ चलता है कमर्शियल का। कमर्शियल के बाद जो है हम अपने गेस्ट से जो है मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वुचतो महरिन सन क्या छ शूबान, योर ज्वेलर्स छ शूब लागान। योर ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पर दस्तयाब छे। तशरीफ अनियो योर ज्वेलर्स शाह खास कैद कदल शराब कदल श्रीनगर। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, जैसा कि अजहर भाई ने पहले ही बताया कि हाल में ही आपने जो है डॉक्टरेट की जो है ये आपको जो डिग्री मिली है, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे क्या मौजूद था आपकी रिसर्च का एंड कैसे आपको लगा कि आपको जो है डॉक्टरेट करना चाहिए। हालांकि ये बड़ी खुश आइंद बात है कि वो उम्र जब इंसान अपने बच्चों की पढ़ाई पर फोकस करता है, इस उम्र में कोई डिग्री हासिल करना, हालांकि दाना लोगों ने कहा है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन दिस इज वेरी इंस्पायरिंग कि आपने इस एज में भी अपनी पढ़ाई को या अपनी तालीमी काबिलियत को बेहतर बनाने के लिए पहल की। ये मेरी शुरू से एक डिज़ायर था मेरा। जब मैंने मास्टर्स किया तो आई हैड प्लान दैट वेरी टाइम कि मुझे PhD करना है, लेकिन फिर हालात ऐसे ही मुझे बाहर जाना पड़ा एंड काफ़ी देर तक मैं बाहर रहा, तो अपने रोज़गार के सिलसिले में हाथ दाएं बाएं तो मारने पड़े और ये खलिश अंदर ही थी। लेकिन ऊपर वाले का कर्म है, मुझे करीब 5-6 साल पहले एक वक्त मिला, लेकिन मेरा बेसिकली मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में की और अब मैं सोच रहा था कि ज्योग्राफी में इस वक्त का कोई फायदा नहीं, बिकॉज मेरा फील्ड ही कुछ डिफरेंट है। लेकिन ज्योग्राफी में बहुत सारे हमारे पास सब्जेक्ट, वी आर हैविंग कल्चरल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट, मतलब सो मेनी ब्रांचेस। तो कल्चरल ज्योग्राफी इसको मैंने एक्सप्लोर किया और वहाँ से मैंने इस पे टॉपिक ले लिया, वो था इंडिजीनियस फोक थिएटर ऑफ कश्मीर एंड इट्स रेलेवेंस इन कंटेम्परेरी सोसाइटी। तो थिएटर बांड पत्र जो है इसको हम कैसे जिंदा रखेंगे, तो इस पर मैंने रिसर्च किया और ये प्रेरणा मुझे मिली कि मैंने कृष्ण चंद्र का एक प्ले किया, वो था शैतान का इस्तीफा। उसमें अगर मैं उस प्ले को एज इट इज करता तो इट वाज नॉट पॉसिबल, फिर हमने उसको फोक फॉर्म में डाला। वहां से मुझे लगा कि अगर हम इस प्ले को कर सकते हैं, वी हैव गॉट लॉट मेनी टॉपिक्स विद अस, हम फोक में करेंगे। एक तो ये जो इंडिजिनस फॉर्म है ये जिंदा रहेगा और जितने भी हमारे आजकल के पत्थर के साथ जितने भी हमारे आर्टिस्ट जुड़े पुराने आर्टिस्ट तो बहुत कम है, लेकिन जो नई पौधे नई नस्ल है वो कम से कम इसको, ये जो लेगेसी है इसको आगे ले जाएंगे। तो ये मेरा सब्जेक्ट रहा है जी। और जिस मौजू पर आपने तहकीक की है, इस मौजू पर गुंजाइश है कि एक नहीं कई प्रोग्राम हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वक्त की कैद है, इस पर हम मजीद बात नहीं कर पाएंगे। और एक अहम सवाल मेरे जहन में उभर रहा है, बल्कि इस हवाले से आम लोगों का कहीं ना कहीं वो गिला शिकायत की बड़ी तरक्की की
ڈرامے نے, اگر ہم مختلف پرائیویٹ ٹی وی چینلز کی بات کریں, نجی چینلز کی بات کریں, وہاں پر جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے, لیکن جو ہمارا یتھ أسۍ کٲشُر ڈرامہ ونان چھِ تِم کٔر زیادٕ ترقی کینٛہہ. تُہۍ چھِوا اَتھ کیسے اتفاق کران؟ بہٕ وَنہٕ ترقی کٔرٕن نہٕ, بلکہِ وَنہٕ بہٕ ڈی ڈی کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ یِم تہِ ڈرامہ کینٛژھو ؤریو پتہٕ ترٛٲیِو تہٕ پوان چھُ کم سے کم اَتھ چھُ جموں آمُت, لیکن جو باہر کی جو پروڈکشنز ہوئی اور جو ان ہاؤس اس سے پہلے پروڈکشنز ہوئی, آپ دیکھیں ابھی بھی لوگ مجھے اختر کے نام سے پکارتے ہیں, ابھی بھی لوگ مجھے جمین انجینئر کے نام سے پکارتے ہیں, دادا کو ماما جانی کے نام سے. دیٹ مینس کہ ان کا ایک معیار تھا, لیکن پچھلے کئی سالوں سے کیونکہ حالات ایسے ہوئے تو اس پہ بھی جمود آیا, اور ہمارے یہاں بہت قریب 30 سال سے جو ہم نے پلیس کی ہے وہی چل رہا ہے, اور 30 سال کے پہلے ٹیکنالوجی کچھ اور تھی, آج ہم کہیں اور پہنچے ہیں. اور خاص کر سب سے بڑی بات ہے جو ہماری جو نئی نسل ہے, نئی پود ہے, دس از آئی مین کمپلیٹ, یہ جو ہمارا موبائل ہے اٹ از کمپلیٹ ٹیلی ویژن سینٹر ان دیئر ہینڈز. لیکن پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے کیا ان کے پاس کنٹینٹ نہیں ہے, وہ کچھ راٹ مطلب کہ میوزک ڈالا وہ کیا اور ایسا بکواس کنٹینٹ لیتے ہیں. سو بائی دیٹ وی آر ڈیولپنگ بیڈ ٹیسٹ. بچوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس تو دماغ زبردست ہے, وی کین ناٹ کمپیٹ, بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن ان کو ہم نے قریب ایک میں یوں کہوں کہ اس کو گائیڈ کرنا ہے اور ان کو سیکھنا پڑے گا. کنٹینٹ مطلب لوگ آج چاہتے ہیں کنٹینٹ دیکھیے, کنٹینٹ کو آپ رد کریں, رد کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو آپ دکھائیں گے سوسائٹی اور آپ کا دیکھنے والا وہی سیکھتا ہے. آپ کی زبان, آپ کا لہجہ, آپ کی بول چال, بچے تو اسی سے سیکھیں گے نا, ہر ایک بچے کے ہاتھ میں ہے. سو ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل, خاص کر ہمارے نوجوان جو آج کل ڈائریکٹر بنے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, دے ول ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وائل شوٹنگ اور وائل ایڈیٹنگ دیئر پروگرام, کیونکہ اس سے ہر ایک بچے کے ہاتھ میں یہ ہے, وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ جو بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے ذہن میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے, چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو, ہمیں وہ بعد میں ریئلائز ہوتا ہے. اس لیے اس چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ جو بھی ہم کنٹینٹ پروڈیوس کریں, چاہے کوئی اپنے طرف سے, چاہے کوئی بڑے پیمانے پر یا چھوٹے پیمانے پر, اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے. تو جاتے جاتے مجھے لگتا ہے کچھ ہی پل ہمارے پاس ابھی پروگرام میں بچے ہوئے ہیں, یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کے لیے ایکٹنگ میں آپ کا کوئی رول ماڈل یا کچھ ایسا رہا ہے جس سے آپ کو جو بہت زیادہ انسپریشن ملی ہو؟ ہاں, میں یوں کہوں کہ میرے جو تھیٹر کے گرو رہے, جہاں سے مجھے انسپریشن ملی ہے, وہ مکھن لال سراب صاحب ہیں تھیٹر کے حوالے سے, اور اپنے اشوک جیل خانی صاحب ہیں, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. لیکن مکھن لال سراب سے جہاں تک کشمیری ڈرامے کا تعلق ہے, باڈی لینگویج, ڈائلاگ ڈیلیوری, اور یوں کہیں کہ مطلب کہ ایک اپنی باڈی میں وہ ردم لانا, وہ سب چیزیں میں نے ان سے سیکھی. پھر ٹیلی ویژن میں پھر آئے تو یہاں پر بہت ہمارے فاروق نازگیر صاحب تھے, شبیر صاحب تھے, بہت سارے دیگر ہمارے یہاں پروڈیوسر, ان سے بہت کچھ سیکھا. لیکن تھیٹر سے بہت کچھ سیکھا میں نے, اور سراب صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے. دپان کت کر ساسا مگر کت روز باقی. حقیقت چیز تسلی گو نہ کی, ون تہ واریاہ کت کرنے, تکیازِ تہنٛزِ زندگی ہند مختلف خوبصورت پہلو, تو تۄہہِ چھِ واریاہ کٲم کٔرمٕژ. یِتھ پٲٹھۍ زن تُہۍ ونان ٲسِو وٕنی وقفس پٮ۪ٹھ أسۍ گٔے, تۄہہِ ووٚنوُ زِ اکتوبر 1965 منٛز یہی جگہ تھی ییٚتہِ حظ یہِ ڈرامے کا نام بھی بتاؤں گا میں, وقتُک تقاض, وہ امین شاکر صاحب نے لکھا تھا. اچھا تی ییٚتہِ حظ یُس زن یہِ سٹوڈیو چھُ, ییٚتی کٔرٕو تۄہہِ شروعات 1965 پٮ۪ٹھ وٕنِس تامتھ, خبر کۭتیاہ دٔہِل, تو اس لیے یہ سفر چھُ واریاہ طویل, گژھِ نہٕ مُمکِن سانہِ باپتھ تہِ کینٛہہ أکِس گھنٹس منٛز پرٛژھو أسۍ تۄہہِ سورُے کینٛہہ. تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تشریف اننے باپتھ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ جڑے رہے گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے شمارے میں ہمارے ساتھ. آج اتوار ہے, اپنے بچوں کو لے کے جائیں, ان کے نانی حال موسی کے گھر لے کے جائیں, یا اگر زیادہ وقت ہے تو انہیں کسی پکنک اسپاٹ پہ لے کے جائیں, انہیں اچھا لگے گا. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بچوں کو ڈھیر سارا پیار, بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام. مجھے اور نفیسہ کو دے اجازت. ہیو اے گریٹ ڈے ہیڈ. اللہ حافظ و ناصر.